السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں پر جمہوریت کی حکومت ہے، اور یہ جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانی دے کر کے حاصل کیا ہے۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم انگریزوں سے مقابلہ کریں اور اپنے ہندوستان کو ان سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ اور اپنی مخلص جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایک علاقے پر انہوں نے حکومت بھی قائم کر لی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے بغاوت کی، منافقت کی، اور اس کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1857 میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر ان کی عمارت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح میرٹھ میں مقابلہ کیا گیا انگریزوں سے، اور اسی طرح دہلی میں مقابلہ کیا گیا بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں ان کی عمارت میں، اور اسی طرح جگہ جگہ مقابلے ہوئے۔ ہمارے علاقے میں اس زمانے کے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک رہنے والے مولانا صادق صاحب، جو یہاں رائسن ضلع میں گڑھی ہے، گڑھی کے پاس میں، وہ عامل مقرر تھے محل کے اندر، اور وہاں پر رہتے تھے۔ وہ فاضل محمد صاحب جو گڑھی کے نواب تھے، ان کو انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ انگریزوں سے مقابلہ کریں۔ تو فاضل محمد صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی عادل محمد صاحب، ان دونوں حضرات نے انگریزوں سے مقابلے کے لیے تقریباً 2000 لوگوں کی فوج تیار کی، اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ علماء کرام اس کا فتویٰ دیں۔ چنانچہ عادل محمد صاحب بھوپال آئے، اور انہوں نے علماء بھوپال سے اس بات کی اپیل کی، درخواست کی۔ چنانچہ علماء بھوپال پہلے منکشہ مسجد میں فتح گڑھ قلعے کے اندر جو تھی وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے وہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے دن پھر مسجد مدار المحام میں علماء کرام جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ان حضرات نے سیہور کے اندر، جہاں کے انگریزوں کی پلٹن رہتی تھی، انگریزوں کی فوج رہتی تھی سیہور چھاونی میں، وہاں پر ان حضرات نے باقاعدہ مقابلہ کیا انگریزوں کی فوج سے، اور حتیٰ کہ سیہور میں ولی شاہ نے اور عارف شاہ نے اور مہاویر نے مل کر کے، ان سب حضرات نے مل کر کے مقابلہ کیا انگریزوں سے، اور وہاں قبضہ کر لیا، سیہور پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کا نام رکھا سپاہی بہادر حکومت، اور اس کے ذیل میں پھر جگہ جگہ شاخیں قائم کی۔ لیکن مہو سے انگریزوں کی فوج آ گئی، اور انگریزوں کی فوج نے آ کر کے پھر ان لوگوں سے اس حکومت کو چھین لیا اور مجاہدین کو شہید کر دیا۔ اس میں بیرسیہ کے حاکم شجاعت محمد خان اور ان کے بیٹے سرفراز محمد خان کو سیہور کی عیدگاہ کے پاس میں پھانسی دی گئی۔ اسی طرح سے تقریباً 256 مجاہدین کو کھڑے کر کے ان کو گولی ماری گئی، انگریزی فوج نے گولی ماری، ان کو شہید کیا، اور اسی طرح سے جگہ جگہ انہوں نے حملے کیے۔ چنانچہ گڑھی پر بھی حملہ کیا، اور فاضل محمد خان کو، جو وہاں سے راحت گڑھ چلے گئے تھے، راحت گڑھ کے قلعے پر پھانسی دی ان کو، اور عادل محمد خان جو چھپ کر کے چلے گئے اور جھانسی چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دہلی چلے گئے۔ وارث محمد خان جو ان میں بہت سرگرم تھے، وہ یہاں سے مہو چلے گئے،
اور مہو میں انہوں نے ہولکر کا مقابلہ کیا اور اس طرح سے پھر وہاں سے وہ دہلی چلے گئے۔ تو یہ سب حضرات جو تھے مجاہدین آزادی تھے، جنہوں نے 1857 میں جنگ کی، جہاد کیا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اس طرح سے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور انگریزوں سے مقابلہ کیا، اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے یہ دن دکھایا کہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اور 1857 سے پہلے انگریزوں کو ہندوستان میں آنے سے روکنے والے سراج الدولہ ہیں، جنہوں نے 1757 میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ کلکتہ کے راجہ تھے وہ۔ اور اسی طرح سے ٹیپو سلطان ہیں، جنہوں نے 1799 میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ تو ہر موقع پر یہ حضرات مقابلہ کرتے رہے انگریزوں سے، اور حتیٰ کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پھر جمہوریت کی حکومت ہوئی۔ ایسا قانون بنایا گیا جس میں تمام باشندوں کو برابر کا حق دیا جائے اور سب کے لیے یہاں کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ برابر کے درجے میں ان کو حاصل ہوں، اور ہر ایک کو ترقی کرنے کا پورا موقع ہو، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا پورا موقع ہو، ہر ایک کے لیے آزادی ہو کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس مذہب کی چاہے وہ تعلیم دے، جس مذہب کی چاہے وہ اس پر عمل کرے، جس مذہب کی چاہے تبلیغ کرے۔ اس طرح سے ہر باشندے کو یہ اجازت دی گئی اور اس کے لیے اسباب وسائل فراہم کرنے کا حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم اسباب اور وسائل فراہم کریں گے اور ہر ایک کو پورا موقع دیں گے۔ اس طرح سے یہ دستور بنایا گیا جس کے اندر یہاں کے باشندوں کو سب کو آزادی دی گئی۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جو قربانیاں دی وہ یہی سوچ کر کے دی کہ ہندوستان میں ہماری جو نسل آنے والی ہے وہ آزادی کے ساتھ میں رہے، انگریزوں کی غلامی سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ آج ہم لوگ جو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کے اور آزاد ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کی شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس موقع پر ہم کو ان بزرگوں کی شہادتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو نعمت آزادی کی اتنی محنت اور کوشش کے بعد اور اتنی قربانیوں کے بعد ہم لوگوں کو ملی ہے، یہ نعمت ہم برقرار رکھیں اور یہ حاصل رہے، اور اس دستور کے ذریعے سے جو ہم کو حق دیا گیا ہے وہ دستور ہمارا باقی رہے اور اس برقرار رہے، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ 26 جنوری ہر سال آ کر ہم کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم یہ خوشی منائیں اور اس خوشی کے ساتھ میں آئندہ بھی اس بات کی کوشش کریں، آئندہ بھی یہ عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں گے، ہم سب اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں گے، ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارا ملک ہندوستان اس کے اندر امن و امان قائم رہے اور ہم سب بھائی چارے کے ساتھ میں آ رہیں، اسی کی کوشش ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کو اور ہمارے سب ساتھیوں کی طرف سے آپ سب حضرات کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو یہاں پر دین ایمان پر قائم رکھے اور امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا ماشاءاللہ۔ شاملی کے میدان میں جب یہ تحریک ناکام ہو گئی تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہاں سے دین کے محافظ، دین کے خادم تیار ہوں، اور ایک مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے طلبہ کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم سے شروع ہوا۔ ملا محمود استاذ تھے اور محمود ان کے شاگرد تھے، جو بعد میں پڑھ کر فارغ ہو کر
دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث بنے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ العالم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے شاگرد ساری دنیا میں موجود تھے، اور انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تحریک چلائی، اس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال کی تحریک۔ اس تحریک میں اپنے شاگردوں کو انہوں نے جوڑا اور ہر جگہ ان کے شاگرد موجود تھے۔ ہندوستان کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دہلی میں ایک مرکز قائم کر کے اور وہاں سے ہندوستان بھر میں اس کو پھیلایا اور جگہ جگہ کے دورے بھی کیے، حتیٰ کہ وہ روس بھی گئے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مدینہ شریف میں بھی 18 سال رہے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے حدیث شریف کا درس دیا اور چاروں طرف سے آنے والوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کریں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک میں شامل فرمایا، ریشمی رومال کی تحریک میں، اور پھر مولانا برکت اللہ بھوپالی بھوپال سے بمبئی گئے اور بمبئی سے انگلستان اور جاپان اور برطانیہ اور جگہ جگہ کے انہوں نے دورے کیے۔ مختلف ملکوں میں وہ جاتے تھے، انگریزی میں بہت ماہر تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو کالج میں پروفیسر یا لیکچرار بنا دیا جاتا تھا، لیکن جب معلوم ہوتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا تھا، بلکہ ملک بدر کر دیا جاتا تھا، جو کہ اپنے مقصد کی خاطر، اتنے بڑے مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اپنا مقصد کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے جگہ جگہ رہنا پسند کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پسند کیا، ملکوں کو چھوڑنا پسند کیا، لیکن اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ وہ جگہ جگہ رہے، کئی ملکوں کے اندر رہے، حتیٰ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چاہا کہ ایک جلا وطن حکومت قائم کی جائے ہندوستان کی، تو افغانستان بھیجا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی کو اور مولانا عزیر گل کو اور بہت سے حضرات کو افغانستان بھیجا، اور وہاں حضرت شیخ الہند کے جو شاگرد تھے، جو اس زمانے میں وہاں قاضی القضات تھے افغانستان کے، ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور ہندوستان کی آزاد حکومت بنائی گئی، اور راجہ مہندر پرتاپ جی کو بھی بھیجا تھا، ان کو صدر بنایا گیا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی کو پردھان منتری بنایا گیا، وزیر اعظم بنایا گیا۔ مولانا عزیر گل صاحب کو بھی وزیر بنایا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر داخلہ و خارجہ بنایا گیا۔ تو اس طرح سے ان حضرات نے ایک جلا وطن حکومت قائم کی، تاکہ بعد میں جب ہندوستان آزاد ہو تو اسی کے مطابق یہاں پر حکومت بنائی جائے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تحریک شیخ الہند میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، وہیں پر مولانا برکت اللہ بھوپالی کا بھی بہت اونچا مقام ہے، جن کو کہ اس زمانے میں جب کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اور جلا وطن حکومت بنائی گئی تھی، ان کو پردھان منتری بنایا گیا، وزیر اعظم بنایا گیا، ان کی مہارت کی وجہ سے، ان کی سیاست کی وجہ سے، ان کی فراست کی وجہ سے، ان کی انگریزی زبان دانی کی وجہ سے اور ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ بہرحال مولانا برکت اللہ بھوپالی نے بڑی جد و جہد کی ہے، بہت زیادہ کوششیں کی ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اور بھوپال کا نام بھی انہوں نے روشن کیا ہے کہ بھوپال میں وہ پیدا ہوئے، بھوپال میں پڑھے لکھے بڑھے، اور ان کے والد صاحب یہیں پر پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر پڑھنے کے بعد حضرت مولانا نواب صدیق حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے آزادی کے
حریت کے لیے اپنے دل کے اندر جذبات حاصل کیے اور بعد کے لوگوں سے بھی انہوں نے جذبات حاصل کیے، حتیٰ کہ سیہور میں جو 1857 کی جنگ ہوئی تھی تو سیہور بھی وہ جاتے تھے اور وہاں پر جو تحریکات آزادی چلتی تھی ان تقریروں میں بھی وہ حصہ لیتے تھے۔ اس طرح سے مولانا برکت اللہ بھوپالی نے یہاں پر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے پہلے مقامی طور پر کوششیں کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے عالمی طور پر کوششیں کی، عالمی پیمانے پر ان کی محنتیں اور بہت ہی زیادہ نمایاں ہیں۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں یہ تین حضرات، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کہ اس تحریک کو ایک عالمی تحریک بنا دیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پھر حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ پلان تھا ان حضرات کا کہ حج کے موقع پر ایک تاریخ مقرر کی جائے گی اور اسی ایک تاریخ میں ساری دنیا کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک ہی دن میں بغاوت ہوگی تو وہ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ چنانچہ جب یہ وہاں گئے، CID نے اور کچھ منافقوں نے انگریزوں کو خبر کر دی اور انگریزوں نے وہاں جو مکہ شریف کے گورنر تھے شریف مکہ کو کہا کہ ہمارا باغی تمہارے یہاں آیا ہے، تم اس کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرو۔ شریف مکہ جو ترک حکومت کی طرف سے مکے کے گورنر تھے وہ انگریزوں سے مل گئے اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو طائف میں گرفتار کر لیا اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں مدینہ شریف میں پڑھاتے تھے حدیث شریف کو، ان کا بہت اونچا مقام تھا، ان کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ ان کے شاگرد بہت زیادہ موجود تھے۔ لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود گرفتاری دی اور یہ کہا کہ جب میرے استاذ کو گرفتار کر لیا تو مجھے بھی گرفتار کر لو، جہاں یہ رہیں گے وہاں میں رہوں گا۔ چنانچہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا اور انگریزوں نے مالٹا میں لے جا کر کالے پانی کی ان کو سزا دی اور مالٹا میں ان کو رکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال تک وہاں پر قید رہے، گرفتار کر کے وہاں رکھا گیا ان کو، اور 2.5 سال کے بعد جب وہ آئے تو پھر اس کے بعد آ کر کے انہوں نے دوسری تحریک چلائی۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی تھی وہ کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، وہ بہت بڑی مومنٹ تھی، بہت بڑی تحریک تھی۔ وہ اس پر رومال پر ریشمی اس سے لکھے جاتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پھول بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ حضرت شیخ الہند کی ہدایات ہوتی تھی کہاں پر کیا کرنا ہے، اور وہ رومال لے کر کے لوگ جاتے تھے اور ان ہدایات کی روشنی میں عمل کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس تحریک کا نام ریشمی رومال کی تحریک پڑ گیا۔ تو ہمارے اکابر نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں اور اس کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستان کو آزاد رکھیں، اس کی آزادی کو برقرار رکھیں۔ جو دستور بنایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو دستور بنایا ہے آزاد ہندوستان کا، اس دستور کی روشنی میں ہم عمل کرتے رہیں اور اس کے مطابق ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سب کو آزادی حاصل ہو، سب کو ترقی ہو، سب کے لیے اسباب اور وسائل فراہم ہو، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ اور ہندوستان کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے اور ہر ایک سے مل جل کر کے رہنا چاہیے اور بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر سے آ کے جی ہاں